باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب مشق و سوالات بات یہاں تک پہنچی ہے. مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے. ٹھیک، کون سا جز صحیح ہے؟ خوب سوالات میں عربی کے کلمات دیے گئے ہیں اور الف اور بے دو آپشن میں ان کلمات کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا گیا ہے. الف یا بے ان دونوں میں سے کس میں اوپر کے کلمات کے صحیح معنی کو بیان کیا گیا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے. اگر الف کے معانی اوپر کے کلمات کے مطابق ہے تو الف پہ نشان لگائیے، اور اگر بے میں دیے گئے معانی اوپر کے الفاظ کے مطابق ہے تو بے پہ لگائیے. چلیں، پہلا سوال ہے سخر فطر احیا. الف میں ان کلمات کے معنی دیے ہیں. سخر اس نے تابع کیا، فطر اس نے پیدا کیا، احیا اس نے زندہ کیا. بے میں دیا ہوا ہے سخر اس نے تابع کیا، فطر وہ پیدا ہوا، احیا زندہ لوگ. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. سوال نمبر 2، لعب ما ریاح. ان تین کلمے کے معانی الف میں بیان کیے گئے ہیں. لعب یعنی کھیل، ما یعنی پانی، ریاح یعنی ہوا. بے میں دیا گیا ہے لعب کھیل، ما پانی، ریاح ہوائیں. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. ریاح ریح کی جمع ہے، ریاح یعنی ہوائیں. ٹھیک. سوال نمبر 3، یوری ینزلو تکون. الف میں ان کے معنی دیے ہیں وہ دکھاتا ہے، وہ نازل کرتا ہے، وہ ہوگی. بے میں دیا اس نے دیکھا، وہ نازل ہوا، تم ہوتے ہو. کیا مولانا آپ کی کتاب میں کچھ دوسرا دیا ہوا ہے کہ جو پڑھا گیا وہی دیا ہے؟ تکونو وہ ہوگی صحیح ہے. ہاں بھائی تکونو تو صحیح تو ہے. واحد مؤنث یوری وہ دکھاتا ہے، ینزلو وہ نازل کرتا ہے، تکونو وہ ہوگی صحیح ہے. ٹھیک، الف صحیح ہے. چلیں سوال نمبر 4، متاع لہو تصریف. الف میں معنی دیے گئے ہیں متاع یعنی سرمایہ، لہو یعنی الہی امور، تصریف یعنی گردش. بے میں دیا گیا ہے متاع یعنی سرمایہ، لہو یعنی کھیل سرگرمی، تصریف یعنی گردش. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. ٹھیک، لہو یعنی کھیل سرگرمی. چلیں سوال نمبر 5، ابقا اعلموا بینا. ٹھیک، الف میں معنی دیا گیا ہے ابقا زیادہ باقی رہنے والا، اعلموا تم سب جانو، بینا ہم نے بیان کیا. بے میں معنی دیا گیا ہے ابقا باقی، اعلموا تم سب جانو، بینا ہم نے بیان کیا. پہلا صحیح ہے. ٹھیک. چلیں اب بے میں اسی تمرین کے برعکس اوپر معانی دیے گئے ہیں اور پھر الف اور بے میں عربی کے کلمات دیے گئے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ اوپر جو معانی ذکر ہوئے ہیں ٹھیک وہ کن الفاظ کے ہیں. جو الف میں الفاظ دیے گئے ہیں ان کے، یا جو بے میں الفاظ دیے گئے ہیں ان کے. اگر اوپر بیان کیے گئے معنی الف والے کلمات کے ہیں تو الف پہ صحیح کا نشان لگائیے، اور اگر بے میں ہے تو کون سا جز صحیح ہے؟ نمبر 1، ان سب نے سیر نہیں کی، اس نے پیدا کیا. لم یسیرو
سخر، یہ الف میں دیا ہوا ہے، بے میں دیا لم یسیرو فتر، کیا ہے بے صحیح ہے، لم یسیرو ان سب نے سیر نہیں کی، اس نے پیدا کیا فتر، ٹھیک مولانا؟ سوال نمبر 2، کھیل سرگرمی، الف میں کلمات دیے گئے ہیں، کھیل یعنی لعب، سرگرمی یعنی لہو، بے میں دیا ہے کھیل یعنی لہو، سرگرمی یعنی لعب، کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے، کھیل یعنی لعب، سرگرمی یعنی لہو۔ چلو سوال نمبر 3، وہ دکھاتا ہے، وہ ہوگی یا ہو، الف میں دیا ہے یوری اور تکون، بے میں دیا ہے ینزلو اور تکون، کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، گردش زیادہ باقی رہنے والا، الف میں دیا ہے تصریف اور متاع، بے میں دیا ہے تصریف ابقا، کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، تصریف یعنی گردش، ابقا یعنی زیادہ باقی رہنے والا۔ چلیں سوال نمبر 5، ہم نے بیان کیا تم سب جانو، الف میں ہم نے بیان کیا بینا، تم سب جانو ابقا، بے میں دیا ہے ہم نے بیان کیا بینا تم سب جانو اعلمو، کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے۔ ہاں تو آپ الف پہ لگا لیجیے اپنی کتاب میں، لیکن ہماری کتاب میں کیا ہے؟ بے صحیح ہے، ٹھیک۔ مشق نمبر 3، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے۔ اس مشق میں اوپر عربی کی عبارت دی گئی ہے سوال میں، اور 2 جواب اس کے ہیں، الف اور بے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ الف میں جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ سوال میں دی گئی عبارت کے مطابق ہے، یا بے میں جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ سوال میں دی گئی عبارت کے مطابق ہے۔ جو ترجمہ اوپر کی عبارت کے مطابق ہے اس پہ صحیح کا نشان لگائیے۔ دیکھیے الف والا ترجمہ اوپر کی عبارت کا ہے یا بے والا، ٹھیک۔ عبارت کی گئی ہے فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، الف میں دیا ہے پس یا تاکہ وہ یہاں ان کے لیے دل جن کے ذریعے وہ سمجھے، بے میں دیا ہے پس ہو تم ان کے لیے اس دل کی طرح جس سے وہ سمجھیں۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے نا؟ دل کی طرح یہ کہاں سے لایا ہے؟ دل کی طرح نہیں، بے میں جو دیا ہے ترجمہ فتکون بس یا تاکہ ہو ان کے لیے دل، لہم قلوب یعقلون بہا جن کے ذریعے وہ سمجھیں۔ الف والا ترجمہ صحیح ہے۔ چلیں سوال نمبر 2، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا، الف میں ترجمہ دیا گیا ہے اس کی نشانیوں میں سے بجلی اور بادل ہے جس سے تم ڈرتے ہو اور امید لگاتے ہو، بے میں اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف و امید کے لیے، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے صحیح ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفًا وطمعًا، خوف اور امید کے ساتھ یا خوف و امید کے لیے۔ سوال نمبر 3، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون،
الف میں اس کا ترجمہ دیا ہے یقیناً، اس میں نشانیاں ہیں یا اس میں نشانیاں ہیں اس گروہ کے لیے جو سمجھتے ہیں، بے یقیناً ان نشانیوں میں ایک گروہ غور و خوض کرتا ہے۔ کون سا؟ الف والا ترجمہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ الف میں ترجمہ دیا ہے تم سب جانتے ہو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ بے میں ترجمہ دیا تم سب جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ کون ہے؟ بے صحیح ہے، تم سب جان لو، علمو پہلے امر۔ چلیں سوال نمبر 5، ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ الف میں اس کا ترجمہ دیا ہے میرا اجر نہیں ہے مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ بے میں ترجمہ ہے اگر میرا کوئی اجر ہے تو اس پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ الف والا صحیح ہے۔ ان اجری ہے، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ انہیں نافیہ تو ہو سکتا ہے، اور اللہ جب آیا ہے اگر میرا کوئی اجر ہے تو اللہ کا بھی ترجمہ نہیں، اس پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ میرا اجر نہیں ہے مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ الف صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الف والا ترجمہ صحیح ہے۔ چلیں بے، اب اسی مشق اور اسی تمرین کے بالکل برعکس اوپر ایک ترجمہ دیا گیا ہے، الف اور بے دو آپشن میں، دو گزینے میں عبارتیں دی گئی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ اوپر کا ترجمہ کس عبارت کا ہے، الف والی عبارت کا یا بے والی عبارت کا۔ جس عبارت کا ترجمہ ہے اس پر صحیح کا نشان لگا دیجئے۔ الف والا ترجمہ، الف والی عبارت اگر اوپر کے ترجمے کے مطابق ہے تو الف پہ لگائیے، بے کی عبارت اگر اوپر کے ترجمے کے مطابق ہے تو بے پہ صحیح۔ چلیں پہلا سوال اس مشق کا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، فیحیی بہ الارض بعد موتها، فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ کون سا صحیح ہے؟ فاحیا، یہ صحیح ہے، بے والا صحیح ہے۔ پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے، ہاں کیا ہے؟ بے صحیح ہے، فاحیا بہی، بس اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ چل نمبر 2، ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں اس گروہ کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ہواؤں کی تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، بے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ کون ہے؟ الف، یہ اصل میں تھا فی تصریف الریاح، الف صحیح ہے، ٹھیک۔ سوال نمبر 3، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے ہو؟ الف میں دیکھیں عبارت،
وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. میں دیا وما عند اللہ خیر و ابقا افلا تعقلون، بے صحیح ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ خیر بہتر ہے و ابقا اور زیادہ باقی رہے. سوال نمبر 4 اور دکھاتا ہے تم سب کو اپنی نشانیاں، شاید تم سب سمجھو. علی میں عبارت دی گئی ہے وَيُرِيكُمْ آیَاتِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وے میں دیا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم سب کو. چلے مشق نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. تیسری مشق میں کچھ عبارتیں دی گئی ہیں اور سامنے ان عبارتوں کے ترجمے کا کالم خالی رکھا گیا ہے. عبارتوں کو دقت کے ساتھ پڑھیے اور پھر سامنے ترجمے والے کالم میں اس کا ترجمہ کیجیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ سب سیر نہیں، کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کیا زمین میں؟ نہیں کرتے نہیں کیا، چونکہ لم لگا ہوا ہے تو ماضی منفی کا معنی. کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا ترجمہ ہوگا؟ آسمان سے اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. تیسری عبارت وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَسَخَّرَ اور اس نے تابع بنایا لکم تم سب کے رات کو اور دن کو، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو تابع بنایا. یا ادھر کا تو اور اس نے تابع بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو. ٹھیک. والنجوم مسخرات بأمری، کیا ہوگا ترجمہ؟ والنجوم مسخرات بأمری، اور ستارے مسخرات تابع ہیں، اور ستاروں کو تابع کیا بِأَمْرِهِ اپنے حکم سے. والنجوم اور ستارے مسخرات کیا ہے؟ تابع ہیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے. بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کیا رہے گا ترجمہ رضی صاحب؟ ہم نے بیان کیا لکم تمہارے لیے الآیات نشانیوں کو، لعلکم شاید تم سب تعقلون عقل سے کام لو سمجھو. خوب. عبارت نمبر 6 کذالک یحیی اللہ الموتی، کذالک اسی طرح سے، یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے، الموتی مرے ہوئے کو، مردے کو. اسی طرح سے اللہ حیات دیتا ہے مردے کو. تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین وہ نشانیاں ہیں کتاب مبین کی، روشن کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک
ہم نے اسے نازل کیا قرآن کو عربی، انا بے شک ہم نے انزلنا ہو اسے نازل کیا قرآن عربیا قرآن عربی، یا ایسے کر سکتے ہیں انا انزلنا ہو قرآن عربی، بے شک ہم نے اسے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ نویں آیت یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یا قوم اے میری قوم، لا اسألکم میں تم لوگوں سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا اس امر اور اس عمل اور اس کام کے لیے کسی طریقے کی اجرت، اے میری قوم میں تم لوگوں سے کسی طریقے کی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ علیہ اب تبلیغ لے لو، امور لے لو، کام لے لو۔ یا قوم اے میری قوم، لا اسألکم میں تم لوگوں سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس تبلیغ کے سلسلے میں اجرن کسی بھی طرح کا اجر کا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، وما الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے کھیل اور سرگرمی، لعب یعنی کھیل تماشا، لہو یعنی سرگرمی، سرگرمی یہی ہے اپنے آپ کو مصروف کرنا، مشغول کرنا، کسی میں وقت ضائع کرنا، ہاں اصل میں بےہودہ بے فائدہ بے منفعت چیز، وہی چیز کو ہم لوگ کھیل کود کھیل تماشا کہتے ہیں، ایک ساتھ نہیں، دنیا کی زندگی۔ 11 وما اوتیتم من شیء، وما اوتیتم اور تم لوگوں کو نہیں دیا گیا، من شیء شے میں سے کچھ بھی یا کوئی بھی چیز، من شیء یعنی کچھ بھی، وما اوتیتم اور تمہیں عطا نہیں کیا گیا یا نہیں دیا گیا، من شیء شے میں سے۔ آخری 12ویں عبارت ہے فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، فمتاع الحیات الدنیا پس دنیا کی زندگی کا سرمایہ اور اس کی زیب و زینت، فمتاع الحیات الدنیا پس دنیا کی حیات اور زندگی کا سرمایہ اور اس کی زیب و زینت، زینتها یعنی اس کی زیب و زینت۔ چلیں اتنا رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔